ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا اکبر الدین اویسی صاحب کا، انڈیا کے کسی چینل پر بیٹھ کے وہ انٹرویو دے رہے ہیں، اور انٹرویو لینے والی ان سے پوچھتی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ انہوں نے آتنکواد کو ہوا دی ہے، اور ان کی ایک تقریر کو لے کر وہ اس پہ بڑا واویلا اور شور کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد اکبر الدین اویسی صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، اور پھر پاکستان کے اندر جو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کچھ ایسے معاملات ہیں، کچھ ایسی سوچیں ہیں، کچھ ایسے نظریات ہیں جن کے اوپر وہ پھر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے اکبر الدین اویسی صاحب کو کہ آپ بات کرتے ہیں کہ جی اسلام کی بات، اسلام کا ان کو کیا معلوم ہے؟ ان کو کیوں معلوم نہیں ہے؟ جنرل عاصم منیر صاحب قرآن مجید کے حافظ ہیں، کبھی آپ نے ان کی تقریر سنی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی خطیب، کوئی عالم دین وہ اس طرح قرآن مجید کی آیات سے استدلال کرتے ہوئے تقریر کرتا ہے، اس سے بہتر انداز سے جنرل حافظ عاصم منیر صاحب قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں اور پھر معانی کو بیان کرتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات یہ پہلگام والے واقعے کی، یہ آپ بھی جانتے ہیں، پورا انڈیا جانتا ہے، اور آپ کی پوری یہ سارے کے سارا معاشرہ جانتا ہے، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے یہ ایک جھوٹا واقعہ ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ انڈیا نے خود سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کے لیے اور سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے اس نے یہ ڈرامہ رچایا ہے، اور اس کے اپنے میجر جنرل، اس کے اپنے فوجی جرنیل وہ اس بات کو مان رہے ہیں، اور اس کی جو ویڈیو آڈیوز لیک ہو رہی ہیں اس کے اندر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پہلگام کا واقعہ انڈیا کا اپنا بنایا ہوا، اپنا گھڑا ہوا ہے، اور فوراً ادھر سے واقعہ پیش آتا ہے اور ادھر سے فوراً جناب میٹنگ بیٹھتی ہے اور سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سندھ طاس معاہدہ پہلے بھی پاکستان کے حق میں نہیں تھا، وہ تو ختم کر دے، ہم شملہ کا معاہدہ ختم کریں گے، تم سندھ طاس کا معاہدہ ختم کرو۔ ہمارے دریاؤں پر انڈیا نے جو قبضہ کیا ہوا ہے اور پانی روکا ہوا ہے ہم وہ پانی چھڑائیں گے انشاءاللہ۔ اور جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ قرآن مجید کے ساتھ جو آیات پڑھ کے استدلال کرتے ہیں اور پھر قرآن مجید سناتے ہیں اور پھر جہاد کی بات کرتے ہیں اور پھر ہندوستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ہمارا دین اس اکبر اویسی صاحب کیا ہمیں اسلام سکھائیں گے انڈیا کے چینل پر بیٹھ کر، جن کو میں کہتا ہوں اسلام کی تشریح جو وہاں پر کھلے دل سے کر نہیں سکتے، جن کو اتنی آزادی حاصل نہیں ہے۔ میں نے اکبر الدین اویسی صاحب کا وہ جو انٹرویو دیکھا ہے اس کے اندر ان کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، حالانکہ ان کی میں پارلیمنٹ کے اندر جو تقاریر ہوتی ہے وہ بھی سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، وہاں پر وہ شیر کی طرح گرجتے ہیں، لیکن جب یہاں پر بات کی ہے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی دباؤ کے تحت بات کر رہے ہیں، جیسے بندوق کی نوک ان کے اوپر رکھی گئی اور بٹھا کر ان سے یہ انٹرویو لیا گیا ہے، اور ان کی زبان لڑکھڑا رہی ہے اسلام کی بات کرتے ہوئے، اسلام کی تشریح کی بات کرتے ہوئے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلام کس چیز کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اصابت تغزو الہند، ایک وہ جماعت جو ہندوستان کے خلاف غزوہ کرے گی، ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اور وہ جماعت پاک فوج ہے جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی۔ اور ہندوستان سن لو، انڈیا سن لے، مودی سن لے، انشاءاللہ وہ وقت آ چکا ہے جب پاک فوج انشاءاللہ دہلی کو دلہن بنائے گی اور مودی کو مدعا کرے گی، اور انشاءاللہ پاک فوج یہ پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے انشاءاللہ آخری حد تک جائے گی۔ اور صرف پاک فوج نہیں، اپنی پاک فوج کے ساتھ، اپنے جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کے ساتھ پاکستان کا بچہ پاکستان کا ایک ایک بیٹا انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت کے لیے، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ جس طرح 65 کے اندر ہم نے تمہیں تگنی کا ناچ نچایا تھا اور تمہیں بتایا تھا کہ کیسے لڑتے ہیں، انشاءاللہ آج بھی اگر موقع آیا تو جارحیت سے باز نہ آیا تو ڈرامے رچا کر اگر پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا تو انشاءاللہ پاک فوج بھی اور پاکستان کا بچہ بھی انشاءاللہ تیرے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ اور اکبر الدین اویسی صاحب آپ پڑھیے قرآن مجید، آپ پڑھیے حدیث، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، ایک وہ جماعت جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی اور وہی جماعت
جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گی، اللہ نے ان دونوں جماعتوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ آئیے ہم سے پوچھیں اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ہم بتاتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے مظلوموں کی مدد کرو۔ انڈیا نے کشمیر کے اندر کون سا ظلم نہیں کیا، کون سا ستم نہیں کیا، کشمیر کے اندر کیا کیا نہیں کیا، ہماری عزتوں کو تار تار کیا، مساجد کو تالے لگائے گئے اور قرآن مجید کو شہید کیا گیا اور جلایا گیا۔ اور یہ باتیں ویڈیوز کی شکل میں ثبوت موجود ہے کہ جب انڈیا کشمیر کے اندر ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے اور نوجوانوں کو شہید کرتا ہے اور بچوں اور بوڑھوں پر حملے کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے اور زیادتیاں کرتا ہے، اور اگر کوئی کشمیری مسلمان اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو فوراً پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ پاکستان یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی کشمیر کا مظلوم مسلمان کھڑا نہ ہو تو پاکستان پر الزام دینے کے لیے یہ خود ڈرامے رچا لیتے ہیں، پہلگام واقعے جیسا ڈرامہ رچا کر۔ اسلام تو ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم عام لوگوں کو قتل کریں، اسلام تو اجازت نہیں دیتا کہ عام انسانوں کو قتل کریں۔ اسلام تو صرف ان کے خلاف قتال اور جہاد کی اجازت دیتا ہے جو مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی املاک کو جلاتے ہیں، جو مسلمانوں کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسلام ان کے خلاف حملے کا اور جہاد کا حکم دیتا ہے۔ جہاد عام انسانوں کے خلاف نہیں ہے، جہاد عام کافروں کے خلاف نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں اسلام کو، ہم جانتے ہیں جہاد کو۔ یہ جہاد ظالموں کے خلاف ہے، یہ جہاد غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور اگر کشمیر کا کوئی مظلوم مسلمان اٹھ کے اپنی عزت کا بدلہ لے تو پھر ان ظالموں کو پاکستان کے اوپر الزام لگانا یاد آ جاتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی ایسا نہ ہو تو خود یہ ڈرامے کرتے ہیں، مودی کا سارا ڈرامہ، اور پھر یہ ڈرامے رچا کر پاکستان کے خلاف جارحیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم اپنے وسائل لے کے آ جاؤ، تمہیں اپنے وسائل پر بھروسہ ہے، ہمیں اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ ہے۔ ہمارے مرشد نے کہا تھا جب جہاد ہوتا ہے تو پھر اس وقت فوجیں فوجوں سے نہیں لڑتی بلکہ فوجیں کافروں کی اللہ کا مقابلہ کرتی ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی نصرت اور تائید ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ بدر کے اندر بھی اللہ کی تائید آئی تھی، نصرت آئی تھی، اور احد کے اندر بھی آئی تھی، خندق کے موقع پہ بھی آئی تھی، مکہ فتح کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں سے میرے مصطفیٰ کو نکالا گیا اور ہجرت پہ مجبور کیا گیا۔ ہم بھی انڈیا تمہیں چتاونی دیتے ہیں، ہم تجھے یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں کہ جس انڈیا سے، جس بھارت سے، جس ہندوستان سے تم نے ہمارے آباء و اجداد کو ہجرتوں پہ مجبور کیا، ہماری زمینوں پہ قبضے کیے اور پھر ہماری املاک پہ قبضے کیے اور ہمارا مال چھینا، ہماری عزتیں تار تار کی، ہمارے بچوں کو تم نے یہ نیزوں پہ اچھالا اور پرویا، اور وہ ہندوستان جہاں پر میرے بڑوں نے، میرے بزرگوں نے حکومت کی ہے، اس ہندوستان سے تم نے ہمیں نکالا اور پھر ہمیں پاکستان کے اندر آ کر پناہ لینی پڑی۔ ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں جس طرح ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے نبی اور ان کے غلاموں نے مکہ واپس لیا تھا مکے کے مشرکوں سے، انشاءاللہ دنیا کے بدترین مشرک ہندوؤں سے ہم ہندوستان واپس لیں گے۔ ہمارا مقدمہ صرف کشمیر نہیں ہے، ہمارا مقدمہ پورا ہندوستان ہے۔ ہم مودی کو مدعا کر کے انشاءاللہ پورے ہندوستان کے اوپر اسلام کا علم لہرائیں گے اور انشاءاللہ پورے ہندوستان کو، انشاءاللہ دہلی کو دلہن بنا کے پورے ہندوستان پہ پاکستان بنائیں گے اور پاکستان کی حکومت ہوگی۔ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم انشاءاللہ ہندوستان پہ لہرائے گا۔ ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ پاکستان کا بچہ بچہ تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔